وہ اللہ ہی کا دیا ہوا اختیار ہوگا. پھر جب انسان زندگی میں آگے بڑھے گا تو لیبلوکم ایکم احسن عملا نے یہ تو واضح کر دیا کہ انسان بیسٹ نہیں بن سکتا. نہ تو ہم بیسٹ بن سکتے ہیں بلکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا بیٹر بننا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں ہم ایک نیکی اڈاپٹ کرتے ہیں تو شیطان ایسا حملہ کرتا ہے کہ ہم سے 4 ایسی غلطیاں کرواتا ہے کہ ہمیں خود محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ شاید میری نیکی ضائع ہو گئی. بعض دفعہ آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں, کوئی انسان آپ کے لیے ایسی امتحان بن جاتا ہے کہ آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس نے میری ساری نیکی ضائع کروا دی. جب یہ معاملہ انسان کے ساتھ ہو لیکن پھر بھی انسان اپنے آپ کو ڈریگ کر کے صراط مستقیم سے دور نہ کرے تو وہ یاد رکھے اللہ نے کہا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا. ایز لانگ ایز تم صراط مستقیم پر جمنے کی کوشش کر رہی ہو, ایز لانگ ایز غلطی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف پلٹتی ہو, ایز لانگ ایز دل چاہتا ہے نیکی کرنے کا, ایز لانگ ایز اللہ کی بندی بننے کے لیے جدوجہد زندگی کا حصہ ہے, اللہ غفور ہے, اللہ بخش دے گا. یہ جو غفور کا لفظ آتا ہے یہ آتا ہے فعول کے وزن کے اوپر. فعول کا وزن عربی زبان میں کہتے ہیں, صفت تو ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں صفت المبالغہ, ایگزیجریشن ہے اس کے اندر. اللہ کیسے معاف کرنے والا ہے؟ اللہ کانسٹینٹلی معاف کرنے والا ہے. فعول کے وزن پر غفور جب آتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ کانسٹینٹلی معاف کرنے والا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی خاتون بہت کائنڈ ہو, بہت معاف کرنے والی ہو, جلدی غصہ آتا ہو لیکن جلدی غصہ ختم بھی ہو جاتا ہو. لوگ غلطی کرتے ہوں تو آپ جلدی سے اپنے غصے کو کنٹرول بھی کر لیتی ہوں. تو لوگ آپ سے کہتے ہیں ہوں گے کہ آپ بہت جلدی اچھی معاف کر دیتے ہیں, لیکن کیا آپ ہر وقت معاف کرنے کی کیپیسٹی میں ہوتی ہیں؟ کوئی بہت سے بڑا کریم ان سے کریم انسان بھی ہو تو عربی زبان میں کہتے ہیں اتقی بغضب الحلیم, کسی بہت حلیم سافٹ سپوکن انسان کے بھی غصے سے ڈرنا چاہیے. اس لیے کہ جو انسان جنرلی غصہ نہیں کرتا اگر اس کو غصہ آئے تو اس کو غصہ بہت آتا ہے. اتقی بغضب الحلیم, عربی میں کہتے تھے کہ اگر کسی کو آپ دیکھیں جس کی پرسنالٹی بڑی سافٹ ہے اس کو غصہ مت دلائیں, اس لیے اگر غصہ دلائیں گے تو پھر اس کا غصہ بہت شدید ہو جائے گا. تو یہ فیکٹر اگر ہم ذہن میں رکھیں تو اللہ ایسی ہستی ہے واحد جو خالق ہے اور الغفور ہے, اللہ کانسٹنٹلی معاف کرنے والا ہے. اب ان 2 صفات کے اندر آپ کمپیریزن دیکھیں, العزیز بھی صفت ہے اور الغفور بھی صفت ہے. اللہ اپنے بندوں کو ہر وقت رسپیکٹ اور اتھارٹی نہیں دیکھتا, ایسا ہی ہے نا. اتھارٹی آپ کو کبھی ملتی ہے, کبھی آپ کی اتھارٹی نہیں ہوتی, کبھی کوئی اور آپ کے اوپر اتھارٹی والا ہوتا ہے. کبھی آپ کو عزت ملتی ہے, کبھی نارمل زندگی گزر رہی ہوتی ہے. لیکن اللہ غفور ہے, یہ اللہ کی ایکٹیو کوالٹی ہے. ایکٹیو اللہ کے ساتھ ایڈجیکٹو آتا ہے. اللہ مجھے ہر وقت معاف کرنے والا ہے, اللہ مجھے ہر لمحہ معاف کرنے والا ہے. جتنی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ کانسٹنٹلی اس کو معاف کرتا ہے. تو اسکالرز کہتے ہیں العزیز اللہ کی ڈورمنٹ کوالٹی ہے مخلوقات کے لیے, اور الغفور اللہ کی ایکٹیو کوالٹی ہے مخلوقات کے لیے. اللہ سب غلطیاں کرنے والوں کو کانسٹنٹلی معاف کرتا ہے جب جب وہ توبہ کرتے ہیں. اسی لیے تو اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے آپ تبارک الذی کا تعارف دیکھتے ہیں. آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح غفور ہے, کیسے معاف کرتا ہے, کتنے دروازے کھول دیتا ہے معاف کرنے کے بعد اچھی چیزوں کی اپرچونٹی کے طور پر. اللہ ایسا معاف کرنے والا ہے. تو جب اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو کہ زندگی لمیٹڈ ہے تو ہر دن نیکی بڑھانے کی پوری سٹرگل کرو. جب غلطی ہو تو معافی مانگو اور امید رکھو کہ الغفور معاف کر دے گا. آگے فرمایا آیت نمبر 3 میں الذی, پھر دیکھیں الذی آ رہا ہے, الذی خلق 7 سماوات طباقا, وہی ذات ہے جس نے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر بنائے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, کیا تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق دیکھتے ہو, کوئی فلا دیکھتے ہو؟ فرجع البصر, اچھا ایسا کرو تو اپنی نگاہ کو لوٹا لو. ہل ترى من فطور, یہ ہل ترى من فطور کا ترجمہ کیا ملتا ہے جنرلی؟ اردو کے قرآن میں ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا؟
کیا تم دیکھتے ہو اس میں کوئی شگاف؟ آج میں آپ کو اس کا ایک نیا ترجمہ بتاؤں گی. دس از دا کلاسیکل اسکالرس کا ترجمہ، ابن عاشور کا ترجمہ، جس میں وہ اس کو کہتے ہیں حل ترا من فطور. کیا تم اس میں اللہ کی مخلوق کی بگننگ کے وقت، جب اللہ نے اس کو پیدا کیا، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ میں آپ کو بھی انشاءاللہ اس کو ڈیفائن کر کے بتاؤں گی. وہ جو آپ نے لکھا ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ایک مفہوم اس کا وہ بھی بنتا ہے، لیکن جو مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیا تم اللہ کی مخلوق میں انیشیل بگننگ کے وقت موجود تھے؟ جب آپ یہ جملہ لکھیں اور جب میں آپ کو ایکسپلینیشن بتا دوں تو پھر آپ کو انشاءاللہ اور مزہ آئے گا پڑھ کے. ابھی بھی آپ دیکھیں اللہ کا نام نہیں آیا. الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 ہیونز طباقاً. طباقاً کے 2 معنی کیے جاتے ہیں. ایک، اللہ نے یہ 7 آسمان ایسے بنائے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے اندر فیوزڈ ہیں، سنکرنائزڈ ہیں، مرج ہوئے ہیں. آپ ان کے درمیان میں فرق نہیں کر سکتے. 7 آسمان کیسے ہیں آج تک کسی انسان نے نہیں دیکھے. جتنی دنیا نے ترقی کی ہے اور جہاں تک دنیا ترقی کرتے ہوئے پہنچی ہے، جتنی کانسٹلیشن پر سائنٹسٹ نے کیلکولیشنز کی ہیں، جہاں تک ہبل ٹیلیسکوپ گئی ہے، جہاں تک سیٹلائٹس گئے ہیں، جہاں تک انسان کی اسپیس شٹلز گئی ہیں، وہ صرف پہلا آسمان ہے، دنیا کا آسمان. دوسرا آسمان کیسا ہے، تیسرا کیسا ہے، ٹل 7 کیسے ہیں، انسانوں نے نہیں دیکھے. یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن طباقاً کے لفظ نے یہ واضح کیا ہے کہ اللہ نے جو یہ آسمان 7 بنائے ہیں، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ آپس میں فیوزڈ ہیں، مرج ہیں، سنکرنائزڈ ہیں. بالکل جیسے ابھی ہمارے پیچھے اور سامنے جو دیواریں ہیں یہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہے نا. اب اس وقت ہمیں اینٹیں نظر آ رہی، یہ ہمیں پتا ہے کہ دیوار اینٹوں سے بنی ہے، لیکن اینٹیں اس وقت کمپلیٹلی سنکرنائزڈ ہیں. سیمنٹ نے ان کو کمپلیٹلی فیوز کر دیا ہے. تو طباقاً کا ایک مفہوم کیا جاتا ہے سیملیس کورسپونڈنگ. ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو ان میں ڈفرینسیشن نظر نہیں آتا. طباقاً کا ایک مفہوم کیا جاتا ہے آسمان ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ اس میں فرق نہیں ہو پاتا. اللہ نے 7 آسمان ایک بنائے اور ایک دوسرے میں فٹ کر دیے ہیں. 7 اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، ویل کنیکٹڈ ہیں. صحیح. طباقاً کا دوسرا مفہوم جو سکالرز مینشن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں طباقاً لیئرز کے لیے بھی آتا ہے. اللہ نے 7 آسمان لیئرز کے اندر بنائے ہیں. جب کوئی چیز لیئرز میں ہوتی ہے، آپ کھاتی ہیں بلیک فارسٹ کیک. بعض بیکریز جو ہیں، بعض شیف بلیک فارسٹ کیک میں صرف 4 لیئرز بناتے ہیں، بعض لوگ 25 تک بناتے ہیں. ماسٹر شیف دیکھتے ہیں آپ لوگ، آسٹریلیا والا. بعض بلیک فارسٹ کیک بناتے ہیں شیف، تو ان میں آپ کو 17 to 20 لیئرز ملتے ہیں، جس میں کیک کریم ملتی ہے. تو اگر آپ اس کو کاٹتے ہیں کیک کو اور آپ اس کا سلائس پلیٹ میں رکھتے ہیں، تو کیا ہر لیئر آپ کو الگ الگ نظر آتی ہے؟ کین یو کاؤنٹ دا لیئرز یا نہیں؟ بہت ہی اناڑی شیف نے بنایا ہوگا. اگر کسی پرفیکٹ شیف نے بنایا ہوگا تو آپ ساری لیئرز کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جا کر گوگل کیجئے گا جب ٹائم ملے. بلیک فارسٹ کیک گوگل کیجئے گا، دا میکسیمم لیئرڈ بلیک فارسٹ کیک. پھر جا کر دیکھیے گا کہ جب اس کا سلائس کٹتا ہے تو کیا لیئرز الگ الگ نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے. ہر لیئر الگ الگ نظر آتی ہے. اینڈ یو کین کاؤنٹ ان ایچ سلائس کہ اس بلیک فارسٹ کیک میں شیف نے کتنے لیئرز لگائے ہیں. جب طباقاً کو لیئرز کے ساتھ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ نے جو 7 آسمان بنائے ہیں یہ لیئرز میں ہیں. اینڈ ایچ لیئر از پرومیننٹ. کہاں پہلا آسمان ختم ہوتا ہے، کہاں دوسرا شروع ہوتا ہے، کہاں تیسرا شروع ہوتا ہے، کہاں چوتھا شروع ہوتا ہے. ایوری تھنگ از پرومیننٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے. پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان میں اسی طرح 500 سال کا فاصلہ ہے. اینڈ دس ول کیری آن ٹل 7 اسکائی. پھر 7ویں آسمان کے بعد ایک سمندر ہے جس کا فاصلہ 500 سال کا ہے، اور اس سمندر کے اوپر اللہ کا عرش ہے. تو دیز آر طباقاً پرفیکٹ لیئرز ہیں. کیسی لیئرز ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. طباقاً کے یہ 2 مفہوم جو اسکالرز نے کیے، انہوں نے پچھلی سارے اب تک کے کانٹیکسٹ سے اس صورت کو جہاں کنیکٹ کیا ہے بہت خوبصورت طریقے سے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی آڈینس میں 2 لوگ ہیں نا،
اگر آپ اس کی آڈینس مکی دور میں دیکھیں تو 2 طرح کے لوگ اس کو سن رہے تھے سورہ ملک کو. ایک صحابہ، دوسرے قریش جن کو سنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. یا آج کے دور میں ایک سنتا ہے اللہ کا فرما بردار اور ایک سنتا ہے اللہ کا نافرمان. جب فرما بردار سنتا ہے تو اس کو طباقن کی ایک ڈیفینیشن پرفیکٹلی سمجھ آ جاتی ہے ایک اینگل سے. مومن قرآن سنتا ہے اور مومن سنتا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان طباقن بنائے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کا کانسیپٹ جو پیچھے آیا تھا خلق الموت والحیات، 7 آسمان جیسے فیوزڈ ہیں، سنکنائزڈ ہیں. مومن کی زندگی میں ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال اس کی آخرت کے کانسیپٹ کے ساتھ ایسے ہی فیوزڈ اور سنکرنائزڈ ہوتا ہے. مومن اپنی آخرت سے غافل نہیں ہوتا. مومن ہر دن اپنی موت کو یاد رکھتا ہے. مومن کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دس از فیوزڈ ٹوگیدر. سیملیس کمیونیکیشن ہے اس کے درمیان میں. ہمیں اس وقت فرشتہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن کیا ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں؟ ہم میں سے وہ فرشتے الگ ہیں جنہوں نے اس جگہ کو ڈھانپا ہوا ہے، رحمت کے فرشتے. ہم سب کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، تو اس وقت تو فرشتے ہم سے زیادہ کوانٹٹی میں ہیں. کوانٹٹی اگر ہم دیکھیں، نمبر کاؤنٹ کریں، ہم سے زیادہ اس وقت فرشتے موجود ہیں. فورگیٹ اباؤٹ رحمت کے فرشتے جنہوں نے اس وقت اس کی چھت کو ڈھانپا ہوا ہے. اگر ہم صرف بات کریں ان فرشتوں کی جو سائملٹینیسلی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو اس کمرے میں جتنی خواتین ہیں اس کے دگنے فرشتے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک کے کندھوں پر 2 بیٹھے ہیں ہر ایک کے ساتھ. دس از منیمم. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے. مومن کا ایمان ہوتا ہے کہ اس کا غیب کا معاملہ جو اس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا اور اس کا دنیا کا معاملہ جس کو وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے سائملٹینیسلی فیوزڈ ہوتا ہے. مومن اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی موت کو ہر دن یاد کرتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو. اللہ کے رسول دن میں کئی مرتبہ موت کو یاد کیا کرتے تھے. سو طباقن کا جو مفہوم ہے سیملیس کورسپونڈنگ، اس کے اندر مومن کی ڈیفینیشن فٹ ہوتی ہے اس اینگل سے کہ مومن کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں ایک ہی پیس پر چلتے ہیں. وہ اپنی زندگی کے ڈیسیژنز اپنی آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کو سامنے رکھ کے لیتا ہے. کافر، پچھلے کانٹیکسٹ کے مطابق کافر کا مائنڈ سیٹ طباقن کے اندر لیئرز کی طرح آتا ہے. کافر اپنی ایک زندگی کو بالکل الگ رکھتا ہے. یہ میری دنیا کی زندگی ہے، وٹ دین ہیز ٹو ڈو ان اٹ. کافر ہو، نافرمان ہو، غافل ہو، یا وہ مسلمان ہو جس کو پریکٹسنگ مسلم نہیں بننا، وہ کہتا ہے دین مسجد تک اچھا، حرم کے صحن تک اچھا، مدینہ مکہ تک اچھا، کسی کا انتقال ہو جائے تو قبرستان تک دفنانے تک اچھا، بچہ پیدا ہو جائے تو عقیقہ کر دو اس حد تک اچھا، باقی میری زندگی از اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ لیئر. وٹ دین ہیز ٹو ڈو ان مائی فیئرویل پارٹی؟ وٹ دین ہیز ٹو ڈو ان مائی ولیمہ؟ وٹ دین ہیز ٹو ڈو ود مائی منگنی؟ کیوں کہتے ہیں منگنی اسلام میں نہیں ہے؟ میں تو کروں گی، میں تو کروں گا. وٹ دین ہیز ٹو ڈو ود مائی فیشن؟ کیوں مجھے دین ڈکٹیٹ کرتا ہے؟ دس از مائی لائف. دس از اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ لیئر پیٹرن. یہ طباقن کا دوسرا فارم ایک مائنڈ سیٹ شو کر رہا ہے. موت الگ ہے، دیکھ لیں گے جب موت آئے گی، دیکھ لیں گے جب جہنم سامنے آئے گی، کہہ دیں گے اللہ کو، بتا دیں گے اللہ کو جب اللہ حساب کتاب لے گا. اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ. یہ دنیا کی زندگی الگ ہے، دیکھیں گے جب آخرت آئے گی. 7 آسمان میں طباقن کا دوسرا مائنڈ سیٹ آپ کو کافر کا ڈپکشن نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے یہاں یہ بات مینشن کر دی کہ اللہ نے مومن اور کافر، مومن اور نافرمان، ان دونوں کے لیے بھی نشانیاں جو ہیں وہ ان 7 آسمانوں میں رکھی ہیں. زندگی اور موت کی پیچھے کی ڈیفینیشن اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ 7 سکائز کی، 7 ہیونز کی سائنس کو پڑھنا شروع کر دے. اللہ نے جتنی بھی کائنات بنائی ہے اور اللہ نے قرآن میں جتنا بھی نیچرل فینومینا ڈسکرائب کیا ہے، چاہے وہ دنیا کے مختلف سسٹمز ہوں، چاہے بارش ہو، چاہے پانی ہو، چاہے انسان کی اپنی انفس کی آیات ہوں، چاہے آپ کے پھل ہوں، چاہے آپ کا کھانا پینا ہو، جتنی بھی اللہ نے کائنات کی فزیکل فینومینا کو قرآن میں بیان کیا ہے، ہر ایک فینومینا کے پیچھے ہزاروں اسپرچل لیسنز موجود ہیں. ایون جو جنت کا بھی ذکر قرآن میں نعمتوں کا آیا ہے،
کہ جنت کے پھل ہوں، جنت کے باغ ہوں، جنت کے دریا ہوں، جنت کے واٹر فالز ہوں، ان کے پیچھے بھی اسپرچل ریالٹیز موجود ہیں. تو جتنا نیچرل فینومینا آتا ہے اس کے پیچھے اسپرچل فیکٹس ہوتے ہیں. اللہ نے نیچرل فینومینا 7 آسمانوں کا ڈسکرائب کیا ہے، اس کے پیچھے اسپرچل فیکٹ موجود ہے. جیسے آسمان لیئرز میں موجود ہے اور وہ لیئرز کبھی پرومیننٹ ہوتی ہیں کبھی پرومیننٹ نہیں ہوتی، ایسے انسان کی زندگی پوری کی پوری لیئرز میں ڈیوائیڈڈ ہے. سیم ٹو بی سیم لیس کنٹینیوشن نظر ضرور آتی ہے، کبھی کبھی انسان بھول جاتا ہے، لیکن لیئرز ہیں، طبقاً ہیں. سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک کے بعد ایک سٹیج سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہو. انسان کی روح کا پیدا ہونا ایک طبق تھا. طبقہ کہتے ہیں نا اردو میں، عربی کا ہی لفظ ہے طبقہ. کیا مطلب ہوتا ہے طبقہ؟ دس از دا ون پارٹ، ایک کمپارٹمنٹ، ایک سیکٹ، ایک چیز آپ کی. تم اپنی روح کے پروسیس میں جب اللہ نے تمہاری روح کو کریٹ کیا وہ ایک طبق تھا. پھر اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے ووم میں فرشتے کے ذریعے بلو کروا دیا، وہ ایک طبق تھا. تم اس دنیا میں آ گئے، پیدا ہو گئے، وہ ایک طبق تھا. پھر اللہ تم کو بڑا کرتا ہے، عمر میں بڑھاتا ہے، وہ ایک طبق تھا، تم ایڈلٹ بن گئے. پھر اللہ تم کو بڑھاپے کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ ایک طبق تھا. پھر اللہ موت دیتا ہے، موت ایک طبق ہے. پھر اللہ قبر کی زندگی لے کر آتا ہے، قبر کی زندگی ایک طبق ہے. اور پھر اس کے بعد روز محشر اور قیامت قائم ہوگا، وہ ایک طبق ہے. تو انسان کی پوری زندگی سیملیس کنٹینیویشن ہو یا ڈسکنٹینیویشن ہو، انسان محسوس کرے یا نہ محسوس کرے، انسان کی زندگی بھی آسمان کی طرح طبقن کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے جہاں آسمان کے لیولز بتائے، وہاں اللہ نے انسان کی زندگی کو اس کے ساتھ سنکرنائز کر دیا. آگے فرمایا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تم اس اللہ کی تخلیق میں، ما ترى، کیا تم نہیں دیکھتے ہو اس اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی گیپ، کسی قسم کا کوئی فلا؟ یہ جو یہاں پر آیت آئی ہے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، یہ نہیں آیا ما ترى فی السماء من تفاوت. پیچھے کیا تھا؟ پیچھے تھا آسمان بنائے طبقن کے اندر. یہاں یہ نہیں کہا ما ترى فی السماء من تفاوت. تو کیا پھر تم آسمان میں کوئی تفاوت، کوئی فلا دیکھتے ہو؟ نہیں. اللہ نے اس کو جنرلائز کر دیا، آسمان کے لیے بھی ہے اور اللہ کی ہر مخلوق کے لیے بھی ہے. جو قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے وہ نیرو مائنڈڈ نہیں رہ سکتا. جو قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے قرآن اس کو جگا کر رکھتا ہے. جو قرآن کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے قرآن اس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. ہم یہاں آسمانوں کی سائنس سیکھنے نہیں آئے، ہم یہاں اپنا مینٹل سٹرکچر، اپنا تھاٹ پیٹرن، اپنا تزکیہ کرنے آئے ہیں. تو اللہ نے یہاں پر آسمان کا لفظ اومٹ کر کے اس جملے کو جنرل کر دیا ہے. یعنی جو اللہ کی تخلیق ہے اس میں کوئی فلا، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. بائی ڈیفالٹ اللہ نے جو بنایا ہے پرفیکٹ بنایا ہے. آپ دیکھیں یہ پہلا جملہ ہے اب تک کا سورہ ملک کا جس میں اللہ کا نام آ رہا ہے. اللہ نہیں آیا، کیا ہے؟ الرحمن. سورت وہ ہے جس کا مین تھیم انذار ہے، وارننگ. سورت وہ ہے جو قریش کے نافرمانوں کو وارن کرنے کے لیے آئی تھی. سورت وہ ہے جس میں موت کا کثرت سے ذکر ہے. سورت وہ ہے جس کے اندر آپ کو اللہ کی اب بھی میجسٹی نظر آئی جتنی آیات آئیں. سورت وہ ہے جس کے اندر موت کا ذکر کثرت سے کیا گیا ہے، جہنم کا ذکر کثرت سے کیا گیا ہے، اللہ کی اتھارٹی شو کی گئی ہے، بیدہ الملک، اللہ کا اختیار شروع کیا گیا ہے. لیکن نام کون سا آیا؟ الرحمن، یعنی اللہ محبت کرنے والا ہے. یاد رکھو اللہ اتھارٹی رکھنے والا ہے. یاد رکھو اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے. ہاں اللہ موت دے گا لیکن وہ رحمان ہے، وہ تمہیں ختم نہیں کرنا چاہتا، وہ تمہیں اس موت کے بعد بابرکت زندگی دینا چاہتا ہے. وہ تمہیں اس موت کے بعد بقا والی زندگی دینا چاہتا ہے. وہ تمہیں اس موت کے بعد ایک ان لمیٹڈ خیر والی زندگی دینا چاہتا ہے. تو اللہ نے اپنا نام الرحمن یوز کیا.
یا الرحمن کا لفظ، الرحمن کا نام وہ نام تھا جس کو قریش ڈینائی کرتے تھے. قرآن میں بھی آتا ہے، قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے وَمَا الرحمن، یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ اور یہ انداز کیا تھا؟ ماں جو کہتے ہیں عربی زبان میں من رحمان نہیں کہا یہ رحمان کون ہے، کہا مر رحمان، یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ ماں عربی زبان میں آتا ہے کسی نان لیونگ چیز کے لیے. تو رحمان کے لفظ سے چڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن اسی نام سے کرایا کہ محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جس کو تم اب تک الذی کی شکل میں دیکھ رہے تھے، جس کے لیے تم نے پڑھا کہ اس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے، جس کے لیے تم نے پڑھا کہ موت کا انسٹیٹیوشن اس نے کریٹ کیا، جس کے لیے تم نے پڑھا کہ 7 آسمان اس نے لیئر بائی لیئر بنا دیے. یہ وہ رب ہے جس کا نام ہے الرحمن. وہ تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہے. اس کی تخلیق پر غور کرو، تمہیں اس کی تخلیق میں کوئی فلا نہیں ملے گا. اب تک اللہ کی اس آیت کے اس فلو تک 3 مخلوقات آئی ہیں. موت کا ذکر کیا گیا، موت اللہ کی مخلوق ہے، زندگی اللہ کی مخلوق ہے، اور آسمان اللہ کی مخلوق ہے. ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں لایا گیا. جنرلی کہہ دیا گیا کہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں اس میں کوئی گیپ نہیں ہے، اس میں کوئی فلا نہیں ہے. یعنی اللہ موت کے بعد انسان کو جو برانڈ نیو زندگی دینا چاہتا ہے وہ اللہ دینا چاہتا ہے جو فلالیس ہو. اللہ چاہتا ہے وہ بابرکت زندگی ہو. اللہ زندگی اور موت کا بہترین کنیکشن بنانا چاہتا ہے. تو اللہ نے یہاں موٹیویشن رکھی ہے رحمان کے لفظ میں. یعنی دیکھیں اللہ کریٹر ہے نا. آپ کوئی چیز بناتے ہیں، آپ نے بہت اچھی پینٹنگ بنائی، بہت ہی اچھی ماسٹر پیس بنی، تو آپ سے سب پوچھتے ہیں اس پینٹنگ کے پیچھے اتنی ڈیپ پینٹنگ ہے، اس کے پیچھے آپ کی موٹیویشن کیا تھی؟ لوگ پوچھتے ہیں نا. جب آپ کوئی بہت بڑا دنیا میں کام کرتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں آپ کی موٹیویشن کیا تھی کہ آپ نے یہ کام کیا؟ آپ کی موٹیویشن کیا تھی کہ آپ نے یہ چیز ڈرا کر دی، آپ نے یہ چیز بنا دی، آپ نے یہ چیز کریٹ کر دی؟ اس آیت کے جملے میں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کی مخلوقات بنانے کی موٹیویشن صرف ایک ہے، محبت. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے انسان کو جہنم میں ہی ڈالنا تھا، مارنا ہی تھا، ختم ہی کرنی تھی دنیا، تو بنائی کیوں تھی؟ اللہ کی موٹیویشن مخلوقات کو بنانے کی کیا ہے؟ محبت. الرحمن از فل آف محبت. رحمان نے دنیا بنائی ہے آؤٹ آف محبت. یہ کوئی فیکٹری میں ایموشن لیس کسی طرح سے کوئی را پروڈکٹ کی طرح انسان نہیں نکلے. ایک ایک انسان اللہ کی محبت کی مینیفیسٹیشن ہے. ایک ایک انسان سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ نے انسان بنائے تاکہ اللہ ان کو ان بہترین جنتوں میں داخل کرے جو جنتیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں. فرشتوں کے لیے جنت نہیں بنائی گئی، انسانوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اگر انسان خود اپنے آپ کو اللہ کے عدل کے بریکٹ میں لائے گا تو اس میں انسان کا پرابلم ہے. اللہ نے تو رحمان ہوتے ہوئے تخلیق کیا ہے، محبت کے ساتھ تخلیق کیا ہے. اللہ کی ہر تخلیق میں محبت ہے. ہم جتنے بھی لوگ ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں تب ہم اللہ کو بہت زیادہ فوکس میں نہیں رکھ رہے ہوتے. اللہ اس وقت بھی ہم سے محبت کر رہا ہوتا ہے. ورنہ ہمارے گناہ کرنے کے اوپر آسمان سے کوئی تھنڈر بال آئے اور ہمیں جلا کر راکھ کر دے. جس وقت ہم گناہوں کے اندر زندگیوں میں جری ہو رہے ہوتے ہیں، کتنی دیر لگتی ہے ارتھ کویک آنے میں اور زمین کھلے اور ہم اس کے اندر سما جائیں. اب تو سنک ہول اتنے عام بننے لگ گئے پوری دنیا کے اندر. کتنی دیر لگتی ہے سنک ہول بننے میں؟ ایک سنک ہول اپنے ساتھ ایک ہی علاقے کے کتنے گھروں کو گلپ کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے. کتنی دیر لگتی ہے سونامی آنے میں؟ ہم تو کراچی شہر میں بیٹھے سمندر کے منہ کے اوپر، کتنی دیر لگتی ہے ایک شہر کے ختم ہونے میں؟ اور جو کچھ ہمارے شہر میں ہونے لگ گیا ہے، ہاں یہ بات بھی حقیقت ہے کہ خیر بھی بہت پھیل رہا ہے، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ شر بھی بہت پھیل رہا ہے. رمضان کے اندر افطار کے ٹائم پر ڈانس پارٹی، افطار اینڈ ڈانس پارٹی ہضم نہیں ہو سکتے. افطار اینڈ ڈانس پارٹی، آپ کو ٹائٹل دیتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے. کم سے کم انسان جھوٹا ہی صحیح رمضان کا مسلمان ہی بن جائے.
لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کے دیے ہوئے آسمان کے نیچے اور کس کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر متکبر بن کر، اس سے غافل ہو کر، اس کے ملک اور اس کی کنگڈم کو اگنور کر کے گناہ کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، ہم غفلت میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دنیا ختم ہو جائے گی، بڑھاپا بہت جلدی آ جائے گا، اور یہ بھی نہیں معلوم بڑھاپا آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ینگ ڈیتھس کامن ہوتی جا رہی ہیں۔ This is one of the prophecy of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، جوان موتیں بڑھ جائیں گی۔ اور آپ دیکھیں 23 سال 24 سال ایکسیڈنٹ ڈیتھس تو بہت کامن ہو گئے ہیں۔ کامنلی رمضان میں کم سے کم 6 تو میں نے سن لیے، 23 سے 25 سال کے درمیان کے جوان لڑکے، جوان بچے کہاں تھے؟ مطلب افطاری کرنے جا رہے تھے، کوئی افطاری کرنے جا رہا تھا، کوئی رات میں اب سحری کے ٹائم پر سحری کرنے جا رہا تھا۔ ہم لوگ بھی جب آؤٹ ہو رہے ہیں نا تو ہم اپنے بالکل ہی دائرے سے باہر نکل رہے ہیں۔ افطار پارٹیز ہوتی تھیں، اب تو ہماری سحور پارٹیز بھی ہوتی ہیں۔ سحور بفے کتنا کھائیں گے، کھا کھا کے کیا کر لیں گے؟ جو راتیں عبادت کی، جو راتیں سکون کی، جو راتیں اللہ سے دعائیں مانگنے کی، جو راتیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی، جو راتیں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ کر اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کی، ہم سحور بفیز میں ہیں۔ 12 بجے شروع ہوگا، 3 بجے ختم ہو جائے گا۔ دا پرائم ٹائم آف عبادت آف قیام اللیل، 12 سے لے کر 3 بجے تک سحری بفے، اور سب بھاگ بھاگ کر جائیں گے۔ سارا دن روزہ رکھ کے تھک گئے تھے نا، سارا دن روزہ رکھ کے ان 3 گھنٹے کے لیے مسجد میں کھڑے ہو کر قیام کرنا پڑے یا جائے نماز پر گھر میں قیام کرنا پڑے تو جان نکلتی ہے، ہائے ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ اماں کہیں کھڑی رہو میرے ساتھ، نہیں کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا، بیٹھ جاؤں۔ اور اماں کہیں چلو بیٹا سحری بفے میں چلتے ہیں، ہاں ہاں، اماں سے بھی پہلے گاڑی میں چھلانگ لگا کے۔ سوچنے کا وقت ہے یہ، زندگیاں گزر جائیں گی۔ ہاں یہ نہیں اللہ نے کہا کہ آپ دنیا میں انجوائے نہ کریں، لیکن اللہ کے حقوق پر پاؤں رکھ رکھ کے اپنے نفس کی پیروی میں اپنی خواہشات کو پورا نہ کریں، پھر زندگیوں میں سکون کہاں تلاش کریں گے؟ پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان، پھر کہتے ہیں اسپاؤس جو ہے وہ بالکل کوآپریٹو نہیں ہے، پھر کہتے ہیں شوہر جو ہیں وہ آج کل بڑے لڑاکا ہو گئے، اور شوہر کہتے ہیں بیویاں بڑی لڑاکا ہو گئی، بالکل بھی اکوموڈیٹنگ نہیں ہے۔ بہن بھائی ایک دوسرے کے دشمن، کبھی وراثت پر لڑتے ہیں، کبھی کاروبار پر لڑتے ہیں، کبھی گھروں پر لڑتے ہیں، کبھی ماں باپ کی خدمت میں کیوں کروں تم کرو، کبھی اس پر لڑتے ہیں۔ یہ سب علامات ہیں اللہ کی نافرمانی کی۔ جب ہم اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیں گے، اور اللہ نے کتنا حق اپنا کہا ہے لینے کو، اللہ نے نہیں کہا بیسٹ بن جاؤ، اللہ نے نہیں کہا سارا کچھ مجھے دے دو۔ زکوٰۃ کتنی نکالتے ہیں؟ 2.5%، کچھ بھی نہیں ہے 2.5%۔ اللہ چاہتا تو کہتا 50% نکالو سال پیچھے، کیا کر لیتے؟ کہتا تو وہ 2.5% میں نہیں نکلتا، تھوڑا تھوڑا کر کے نکال دیں۔ ایک ساتھ کیسے نکالیں؟ اتنا کیش ہاتھ سے ایک ساتھ نکل جائے گا، جان نکل جاتی ہے۔ اللہ سے مدد مانگے، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اولادیں تو ماں باپ کے لیے ایک آزمائش بنی ہوئی ہیں۔ ماں باپ اولاد کے لیے آزمائش کم بنے ہوئے بعض جگہ پر ماں باپ اولاد کے لیے آزمائش بنے ہوئے، لیکن اولادیں ماں باپ کے لیے آزمائش بنی ہوئی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں کچھ ہم پر ایسا خاص کرم کر دے کہ ہماری جو نافرمانیاں ہیں وہ ہماری زندگیوں میں سے بالکل ڈیلیٹ ہو جائیں، اور اللہ کی قدرت میں ہر شے ہے۔ ہمارا ایمان ہے بیدہ الملک، جہاں وہ ہمیں صحیح کر سکتا ہے، جہاں وہ ہمیں گناہوں سے دور کر سکتا ہے، وہاں ہماری اولاد اور ہماری نسل اور ہماری امت کو ہر طرح کی برائی سے کھینچ کے باہر نکال سکتا ہے۔ ڈو ناٹ بی این اپولوجیٹک مسلم۔ نہیں کرنا آتا، چلے آپ کی بہن نے آپ کو بلایا سحری بفے پہ، کرے نا انکار۔ 6 لوگ انکار کریں گے تو 10 لوگ سوچیں گے تو کہ یہ صحیح نہیں ہے وقت کرنے کا۔ ہم کہتے ہیں آپ بلایا نا، انکار بھی تو نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کی نماز کا ٹائم، وہ آپ کے آرام کا ٹائم، وہ آپ کے سونے کا ٹائم۔ آپ ایک دن جائیں 12 سے لے کر 3 بجے کے سحری بفے میں، سارا دن آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے، سارا دن آپ کا سر بھاری رہے گا۔ آپ کی نہ قرآن کلاسز ہوں گی، نہ آپ کی نمازیں صحیح پڑھی جائیں گی، نہ آپ کی روٹین کی قرآن کی تلاوت ہوگی، چڑچڑی آپ ویسے ہی رہیں گے۔ تو کیا فائدہ ہوا؟ جہاں لوگ غلط راستوں پر چل رہے ہیں وہاں لوگوں کو آہستہ محبت، خلوص اور پیار سے اگر منع نہیں کر سکتے، پلیز ڈو ناٹ بی پارٹ آف دوز تھنگس۔
डू नॉट बी पार्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज. स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो चीजें इस्लाम के कॉन्ट्रेरी हो रही हैं, कोई मजबूरी नहीं है कि आप और मैं उसका हिस्सा बने. पढ़ाई की हद तक मजबूरी हो सकती है, लेकिन पार्टीज, फेयरवेल्स, गालास, इस हद तक तो कोई मजबूरी नहीं है. क्या स्कूल वाले गन पॉइंट पर आपको सिक्योरिटी गार्ड भेजते हैं, निकलो घर से बाहर, हम तुम्हें जरूर लेकर जाएंगे, इस ड्रेसिंग के अंदर फेयरवेल पार्टी में आना है, स्लीवलेस पहन कर आना है, साड़ी पहन कर आना है, लो नेक पहन कर आना है? कौन खड़ा होकर जबरदस्ती गन पॉइंट पर ये ड्रेसिंग करवाता है? माएं खुद बेटियों को, जवान बेटियों को उनकी फेयरवेल पार्टीज के लिए पार्लर लेकर जाते हैं. मेरे तो पांव से जमीन निकल गई जिस दिन मैंने मुझे ये पता चला कि ये बच्ची ए लेवल्स की है, और जिस तरह वो तैयार हो रही थी, मैं समझी शायद क्रिश्चियन है, आई एम सो सॉरी टू से. उसकी जो ड्रेसिंग थी मुझे नहीं लगा वो मुसलमान है. जवान बच्ची, और उसको जिस बॉल गाउन के अंदर माँ ने रखा हुआ था, माँ खुद खड़े होकर बता रही है कर्ल्स ऐसे डाल दे, स्प्रे यूं लगा दे, फ्रंट बैक लो नेक, और माँ खुद जाकर ड्रॉप करके आएगी. उसके बाद हम कहते हैं रिश्तों में चाशनी नहीं रही, बच्चों में अदब नहीं रहा, माल में और वक्त में बरकत नहीं रही. कहां से आएगी? अल्लाह दुआएं कबूल क्यों नहीं करता? इतने लाखों लोग हरम में खड़े होकर दुआएं मांगते हैं, काबे का गिलाफ पकड़ पकड़ कर गिड़गिड़ाते हैं, दुआ कबूल ही नहीं होती. दुआएं कैसे कबूल होंगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम याद रख लें. कैसे दुआ कबूल होगी? सर गर्द आलूद, हज के सफर में गया हुआ थका हुआ मुसाफिर काबे का गिलाफ पकड़ पकड़ कर दुआएं मांगता है, लेकिन उसकी दुआ कैसे कबूल हो? जो खाया वो हराम का, जो पहना वो हराम का, जिस सवारी पर बैठकर हज के लिए आया वो हराम की. तो फिर दुआएं कैसे कबूल हों? अगर आज हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमें अल्लाह के सामने बैठकर गिड़गिड़ाने की, माफी मांगने की जरूरत है. अगर हमारी औलादें हमारे साथ रिबेलियस हो रही हैं, हमें अल्लाह के सामने झुकने की जरूरत है. हमें अपनी औलादों को अल्लाह की मोहब्बत की तरफ लाने की जरूरत है. बच्चे हैं वो रिटेलिएट करेंगे, बच्चे हैं वो आजमाइशों की तरफ, फितनों की तरफ, टेम्पटेशंस की तरफ अट्रैक्ट होंगे. हमारा काम है कि हम कंसिस्टेंसी के साथ उनकी इस्लाह का काम करते रहें. इसलिए आपको बताया था कि इस सूरत का एक अहम पहलू कंसिस्टेंसी है. अल्लाह ने हमें जाया करने के लिए पैदा नहीं किया. अल्लाह ने इस मखलूक को जहन्नुम में डालने के लिए पैदा नहीं किया. अल्लाह ने मुझे जहन्नुम की आग का फ्यूल बनाने के लिए कलमा गो मुसलमान नहीं बनाया. अल्लाह ने मुझे आउट ऑफ मोहब्बत पैदा किया है, और जिस चीज को मोहब्बत से बनाया जाता है उसका जायका, उसका फायदा, उसकी बरकत ही अलग होती है. आप में से जितनी माएँ हैं, जब आप अपने बच्चों को अपने हाथ से पराठा बनाकर खिलाती हैं, अपने बच्चों से पूछें, कभी भी मेड के पराठे में उनको वो फ्लेवर नहीं आता. हालांकि वही आटा होता है, वही घी होता है, वही तवा होता है और वही चूल्हा होता है. लेकिन बच्चे क्या कहते हैं? अम्मी आप बना देना प्लीज. अम्मा कहती हैं मेरी जान ही खानी है. जो आप खाना अपने हाथ से बनाकर अपनी औलाद को खिलाते हैं, अब तो बहुत रेयर केसेस हो गए हैं जहां खवातीन कुकिंग खुद करते हैं, कम हो गए ना. तो फिर शौहरों के दिलों में मोहब्बत कैसे आएगी? शौहर आपके गर्विदा कैसे होंगे? पहले जमाने में तो हमारी नानी दादियां कहती थी शौहरों के दिल तक जाने के लिए उनके स्टमक से होकर आना पड़ता है. तो अब तो हमने स्टमक के रास्ते को तो बंद ही कर दिया, दिल तक तो पहुंचने के चांसेस कम ही हो गए. तो ना शौहर आपके हाथ का पका हुआ खाना खाए, ना बच्चे आपके हाथ का पका हुआ खाना खाएं. और जो इंसान जिस इंटेंशन से खाना पकाता है, आपको मालूम है ये बात, अब तो मेडिकल साइंस जिस माइंडफुलनेस को बयान कर रही है, जिस तरह से मेडिकल साइंस अब चीजों को एलैबोरेट कर रही है, हमारे सामने तो इस्लाम की खूबसूरती खुलती ही चली जा रही है, बिल्कुल जैसे फूल खिलता चला जाता है. जो इंसान खाना पकाता है वो किस माइंडसेट से खाना पका रहा है, खाने में वो वाइब्स चली जाती हैं. बेचारी मेड कुक अपने घर में अपने शौहर से मार खा के आई, अपने बच्चों से जो है वो चिढ़कर आई, किराएदार को पैसे देने थे या लेने थे उस पर झगड़े करके आई, रोती धोती आकर उसने आपके घर में खाना पकाया, और वो खाना उसने जिस तरह से भी हाथ चम्मच चलाया अपना, उसकी सारी वाइब्स आपके खाने में ट्रांसफर हो गई. पता नहीं खाना पकाते हुए बिस्मिल्लाह पड़ी भी कि नहीं पड़ी, और फिर वो आपने भी खाया और आपके बच्चों ने भी खाया. फिर हम कहते हैं हाँ ये सब इतने चिड़चिड़े चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं?
میں کوئی اس کے اوپر گراؤنڈ فیکٹس کی بات نہیں کری, بٹ دیز آر جسٹ کنیکشنز وچ یو کین بلڈ ٹوگیدر, اس لیے کہ دس از دا ورلڈ آف سائنس. اور بہرحال ہمیں سائنس کی باتیں بڑی اپیل کرتی ہیں, مائنڈ فلنس کی باتیں ہمیں بڑی اپیل کرتی ہیں. دا سائنس آف وائبس آئدر دے آر پازیٹیو اور نیگیٹو, ہمیں اس کی وائبس کی سائنسز بڑی اپیل کرتی ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, جب ماں محبت سے بنائے گی, آپ کے ماتھے پہ 2 بل بھی ہوں گے نا بناتے ہوئے, تو بھی اس بل کی برکت جو ہے آپ کو اپنے خاندان کی محبت میں نظر آئے گی. لیکن ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا اللہ کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا, قربانی دینی ہوگی, نفس کو مارنا ہوگا. جیسے اللہ نے ہمیں محبت کے ساتھ بنایا ہے, ایسے ہی اللہ نے ہمیں یہ سوچنے کی توفیق دی ہے الحمدللہ قرآن کے سامنے. اللہ نے کوئی مخلوق فلا کے ساتھ نہیں بنائی. آج یہاں جتنے لوگ اس بات کو سن رہے ہیں اور جتنے لوگ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں, اس آیت کے اس جملے کو, ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, تم رحمان کی کسی مخلوق میں کوئی فلا نہیں دیکھو گے. آج کے بعد اس آیت کو یاد کر لیجئے گا جب کبھی آپ کو اپنی زندگی پرفیکٹ نہ لگے, جب آپ اپنی زندگی سے کمپلینٹس کرنے لگ جائیں, مجھے یہ ایسے بچے کیوں ملے, مجھے یہ ایسے امی ابو کیوں ملے جو بالکل اکوموڈیٹنگ نہیں ہے, جو بالکل انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں, جو بالکل ہر وقت اپنی مرضی چلاتے رہتے ہیں. ماں باپ کے فیصلے آپ کے حق میں پرفیکٹ ہیں جیسے بھی ہیں, اعتماد کیجئے. ہو سکتا ہے اس وقت اچھے نہ لگ رہے ہوں, یو ول سی دا فروٹس ان فیوچر. ماں باپ اولاد کے دشمن نہیں ہوتے. ماں باپ وہ واحد ہستی ہیں اس دنیا کے اوپر اللہ کے بعد جو کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے. ماں باپ وہ واحد ہستی ہوتے ہیں. میں خاص طور پر بچیوں سے کہہ رہی ہوں, اس لیے کہ بچیوں کو لگتا ہے مائیں اور باپ ہمارے دشمن ہیں, ہمیں خوش نہیں ہونے دیتے, ہماری مرضی کے کپڑے نہیں پہننے دیتے. لیکن یہ حقیقت ہے, اللہ نے جہاں رکھا ہے اللہ نے پرفیکٹ رکھا ہے. اللہ نے ہمیں جو بنایا ہے پرفیکٹ بنایا ہے. اللہ نے جن گھروں کا حصہ بنایا ہے پرفیکٹ ہیں. آج کے بعد ہم میں سے کوئی بھی اس بات پر کمپلینٹ نہ کرے میرے بچے اچھے نہیں ہیں. آج کے بعد کوئی بچہ اس بات پر کمپلینٹ نہ کرے میرے امی ابو بالکل اچھے نہیں ہیں. زبان سے نہیں بولتے بچے, مگر بچوں کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے. جب بچے پاؤں پٹکتے ہوئے جاتے ہیں, جب بچے دروازہ زور سے بینگ کرتے ہیں, جب بچے بستر پر جا کے دڑم سے گر جاتے ہیں, یا بچے جب ہیں ایٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں. اماں کہتی ہیں بیٹا کھانا کھا لو, بھوک نہیں لگ رہی, بیٹا کچھ تو کھا لو, کچھ بھی نہیں کھانا. یہ جملوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے زبان سے نہیں بولا کہ آپ مجھے اچھی نہیں لگتی, آپ میری بات نہیں مان رہی. اصل میں یہ جملے بتا رہے ہوتے ہیں آئی ڈونٹ لائک یو. کم بچے ایسے زبان سے بولتے ہیں, پھر تھوڑا بہت لحاظ باقی رہتا ہے. مگر یہ جو سارے اس طرح کے سبلیمل میسیجز آ رہے ہوتے ہیں سٹل انداز میں, وہ یہی مطلب ہوتا ہے آپ مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی, انفیکٹ آپ مجھے زہر لگ رہی ہیں. دل میں تو یہی باتیں آ رہی ہوتی ہیں. اور پھر پلیز کبھی کمپلینٹس نہیں کیجیے, میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں. اور ماں باپ سے غصہ کر کے, فرینڈس کو فون کر کے ماں باپ کی شکایتیں فرینڈ سے کرنا, اس سے زیادہ امیچور ایٹیٹیوڈ کوئی نہیں ہو سکتا. کبھی بھی مت کیجیے. نہ خواتین اپنے شوہروں کی شکایتیں اپنی اماں کو فون کھڑکا کھڑکا کر کریں. آپ کو پتہ ہے امی مجھے اپنا گھر بڑا یاد آتا ہے. چلو امی سمجھ گئی, عقل مند امی ہو نا وہیں شٹ اپ کرا دیں. چلو بیٹا اب میں جا رہی ہوں ذرا تمہارے ابا کے لیے چائے بنانے, بعد میں بات کریں گے. شکایتی ایٹیٹیوڈ کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اپنے آس پاس اللہ کی رحمت نظر آئے گی. اللہ کی رحمت کیسے نظر آئے گی؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. میری رحمت تو آلریڈی اللہ کہتا ہے ہر چیز کو انویلپ کیے ہوئے ہے, صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے, صرف سمجھنے والا دل چاہیے. اللہ کی کنگڈم کو آپ جتنا دیکھیں گی اتنا انشاءاللہ آپ کو اللہ کی تخلیق میں کوئی ٹیڑھ, کوئی فلا, کوئی شارٹ کمنگ, کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. تو اللہ نے جو موٹیویشن دی ہے اور جو موٹیویشن بتائی ہے, اللہ نے یہ دنیا بنائی, چاہے آسمان ہو, چاہے انسان ہو, چاہے کوئی بھی مخلوق ہو, اللہ نے آؤٹ آف محبت بنائی ہے. اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 147 میں کہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے اگر تم ایمان والے ہو اور شکر کرنے والے ہو. اللہ نے تو اس دنیا سے بہتر دنیا تمہارے لیے تخلیق کی ہے. اللہ نے صرف دنیا سے بہتر بابرکت دنیا تمہارے لیے تخلیق کی ہے. تفاوت عربی زبان میں ایک سمپل مفہوم میں کہتے ہیں کہ ایسی چیز جس کے اندر کوئی چیز سکپ کر جائے, کوئی چیز مس ہو جائے. تو اللہ نے ایسی مخلوقات بنائی ہیں جس میں کوئی بھی چیز سکپ نہیں کرتی, کوئی بھی چیز جو ہے وہ مس نہیں کرتی ہے, ہر چیز جو ہے وہ فیئرلی کنیکٹڈ ہے.
آگے فرمایا فرج البصرا ہل ترا من فطور، تو اپنی نظر کو لوٹا لو. آپ دیکھیں اپنی نظر کو لوٹا لو کہا ہے. ارجع البصرا، نظر کو لوٹاؤ، یعنی کہ تم آلریڈی پہلے ہی اللہ کی مخلوقات کو تو دیکھ ہی رہے تھے. کون انسان ہے جو قرآن پڑھنے کے بعد سر اٹھا کر دیکھے گا او اچھا سر کے اوپر آسمان ہے؟ بچپن سے ہی آسمان دیکھتے ہو، بچپن سے ہی اللہ کی دی ہوئی مخلوقات کو دیکھتے ہو. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ آلریڈی تم سب اللہ کی جتنی بھی کائنات ہے اس کو آبزرو تو کر ہی رہے تھے. یعنی آپ ہمیشہ ہر سال ویکیشنز پر جاتے ہی تھے. اب جب ویکیشنز پر جائیں فرج البصر، تو ذرا آس پاس نظر کو غور سے دیکھیں، دوبارہ نظر کو دوڑائیں. انسان گزرتے گزرتے آگے چلا جائے، پھر اس کو کہا جائے واپس آؤ اور پھر دوبارہ دیکھو. یہ امپیکٹ آتا ہے فرج البصر میں. انسان گزرتے گزرتے چلا گیا، پھر اس کو کہا جا رہا ہے کہ واپس آؤ اور پھر دیکھو. ریٹرن یور گیز. اللہ نے تمہیں جو دنیا دی ہے اس کو ذرا دوبارہ سے آبزرو کرنا شروع کرو. اسٹارٹ اوور. اپنے آس پاس کے رشتوں کو، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ماحول کو ذرا قرآن کے لینس سے دیکھنا شروع کرو. انسان کا پرسپیکٹو کیا ہے، اس سے اس کی سراؤنڈنگ کے کنکلوژنز بدل جاتے ہیں. ایک انسان ہے جس کو اپنے آس پاس اپنے قرآن کے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے بہت خیر نظر آتا ہے. ایک انسان ہے جس کو اپنے قرآن سے دوری کی وجہ سے آس پاس صرف مشکلات اور مصیبتیں نظر آتے ہیں. تو جب انسان کا مائنڈ سیٹ بدلتا ہے، جب انسان کے پرسپیکٹیوز بدلتے ہیں، تو سراؤنڈنگ کے کنکلوژنز بدل جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے انہی گھروں میں رہتے ہوئے، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے مائنڈ سیٹ بدلنے ہیں، اپنے پرسپیکٹیوز ٹھیک کرنے ہیں، اپنے بچوں کو صحیح ڈائریکشن دکھانی ہے. آپ اور میں اپنے بچوں کو گرین ہاؤسز میں بند نہیں کر سکتے. ایک لمٹ تک آپ ان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، ایک لمٹ تک آپ ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں، ایک لمٹ تک آپ ان کو جو ہے وہ کسی جگہ پر ٹائی کر کے رکھ سکتے ہیں. بٹ فائنلی دے ہیو ٹو موو آؤٹ، دے ہیو ٹو گو ان دا ورلڈ، دے ہیو ٹو سی دا پریکٹیکلٹی آف لائف. اس میں آپ نے ان کو اللہ سے ایسا جوڑنا ہے کہ آپ اور میں ان کے سر پر رہیں یا نہ رہیں، ان کا پرسپیکٹو اللہ کی فرما برداری والا ہو. وہ اپنی زندگی میں فیصلے قرآن کے لینس سے کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے کریں. ایک ہی انسان سامنے اپنے موجود درخت کو دیکھتا ہے، اس کو صرف درخت نظر آتا ہے. ایک مومن درخت کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے سبحان اللہ، اتنے سے بیج سے اتنا بڑا درخت بنا دیا. ایک ہی انسان درخت کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کوئی پتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر، اور مومن اس درخت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، ایک وقت آئے گا یہ پتوں سے بھر جائے گا. یہ مومن کی اپروچ ہے. اپنے مائنڈ سیٹ کو پازیٹو کیجئے، اپنے مائنڈ سیٹ کو شکایتوں سے پاک کیجئے. آپ کو اپنے آس پاس ہر انسان فائدہ مند نظر آئے گا. ہل ترا من فطور، اس کا میں نے آپ کو کہا تھا، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں، جس کا آپ نے کہا کہ اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جس میں کوئی شگاف نہیں ہے. ہل ترا من فطور. فطور اصل میں فا طا را سے ہے. فاطرہ یوسف علیہ السلام کی دعا آتی ہے، فاطر السماوات والارض. کیا مطلب ہے؟ زمین اور آسمان کا بنانے والا. دیکھیں فاطرہ بنانے والا، خلق پیدا کرنے والا. واٹس the ڈفرنس؟ خلق پیدا کرنے والا، فطرہ بنانے والا. کوئی فرق لگ رہا ہے؟ اردو کے حساب سے بہت فرق نہیں لگتا. عربی لٹریچر میں خلق سے پہلے کی سٹیج ہے فطرہ. کسی چیز کو بنانے کے لیے جو انیشیل پلاننگ کی جاتی ہے، اس انیشیل پلاننگ کرنے والے کو فاطر کہتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام نے کہا فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پلاننگ کرنے والا خدا، آسمانوں اور زمین کو کس میتھڈالوجی پر، کس طریقہ کار پر، کس اسٹریٹجی پر بنایا جائے گا، اس خدا کی بات ہے، اس رب کی بات ہے. ہل ترا من فطور کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی اللہ کے ساتھ انیشیل پلاننگ کے وقت موجود تھا؟
تم میں سے کسی نے کسی مخلوق کی انیشیل پلاننگ آبزرو کی ہے؟ حل ترا من فطور کا ایک ترجمہ آج سے یہ بھی یاد رکھیے گا، جو آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے. دس از فرام دا کلاسیکل تفاسیر. حل ترا من فطور، کیا تم میں سے کوئی بھی کسی مخلوق کی انیشیل پلاننگ کے وقت اللہ کے ساتھ موجود تھا؟ ہمارا جواب کیا ہے؟ کوئی موجود نہیں تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ انسانوں کے اندر سے شرک کو دور کر رہا ہے. اللہ انسان کو اس کا مقام بتا رہا ہے. بیدہ ملک کے سامنے انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ انسانوں کے تکبر کو ختم کر رہا ہے. اللہ انسان کے اندر سے اس کی کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ والی سینس کو کم کرنا چاہ رہا ہے. حل ترا من فطور، کیا تم اللہ کی کسی مخلوق کی انیشیل پلاننگ کے وقت موجود تھے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس علم کو محفوظ کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس علم سے اپنی عمل کی بہترین راہوں کو اڈاپٹ کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو فزیکلی اور اسپرچولی اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ ہماری اولادوں کو اپنی محبت میں ہم سے بھی آگے لے کر جائے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کلی عطا فرمائیے. اللہ جن کی جو دعائیں اور حاجات ہیں ان کی تمام حاجات اور دعائیں قبول فرمائیے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو بخش کے ہماری مغفرت کر کے ہمیں رمضان سے باہر شوال میں داخل کیجیے گا. اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائیے. اللہ اس آخری عشرے میں ہم سب کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیجیے. اللہ جو مرحومین آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ ان کی بہترین مغفرت فرمائیے. اللہ ہمارے لیے اس علم کو حاصل کرنا اور اس علم پر عمل کرنا آسان بنا دیں. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کیجیے. اللہ ہمیں صحت اور ایمان والی اور اپنی فرما برداری والی زندگی عطا فرمائیے. اللہ ہمارے لیے اپنی برکتوں کو حاصل کرنا آسان بنا دیجیے. اللہ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنائیے. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کا حسنہ عطا فرمائیے. اللہ ہمارے گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت پیدا کر دیجیے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. یا اللہ ہم پر اپنا رحم کیجیے. یا اللہ اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.